لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات ذات محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، برادران ملت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، عزیزو، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف یہ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ظاہر سی بات ہے، ذات پیغمبر کو کون سمجھے گا؟ دنیا میں کوئی ذات ہے ہی نہیں ہے جو رسول کی ذات کو سمجھ سکے. اور اس رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابها، بے شک میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کے دروازے کا نام ہے. عزیزو، کائنات میں عظمت محمد اور عظمت علی کوئی نہیں سمجھ سکتا. بس اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنا اس کے پاس شعور پایا جاتا ہے. اس سے بڑھ کے تو وہ نہیں جان سکتا ہے کہ عظمت محمد کتنی ہے، عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کتنی ہے، نہیں سمجھ سکتا. عزیزو، پیغمبر اکرم نے کہا میں بے شک میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. میں نے بارہا اس جملے کو کئی مجلسوں میں کہا کہ دروازہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے رہنے والوں کی تہذیب کو بتاتا ہے. دروازہ جو گھر کا ہوتا ہے گھر کے رہنے والوں کی تہذیب کو بتاتا ہے. اگر پچھلے کچھ برس پیچھے چلے جائیں تو دروازے کو دیکھ کر لوگ بتایا کرتے تھے اس گھر کے رہنے والے افراد بلند و بالا تر ہیں یا کمزور لوگ رہتے ہیں. چوکھٹوں کا بڑا اثر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ عالم کی چوکھٹ پہ عالم پیدا ہوا، انجینئر کی چوکھٹ پہ انجینئر پیدا ہوا، ڈاکٹر کی چوکھٹ پہ ڈاکٹر ہی پیدا ہوا. ہم نے دنیا میں دیکھا کہ دولت مند اگر چوکھٹ رہی ہے تو آنے والا اولاد دولت مند ہی بنے گی. ہم نے دیکھا کہ چوکھٹوں کا بڑا اثر رہا. دنیا میں ہم نے جب غور و فکر کیا تو دنیا میں ہم نے دیکھا کسی کا باپ ایم پی تھا تو بیٹا ایم پی بن گیا، کسی کا باپ ایم ایل اے تھا تو بیٹا ایم ایل اے بن گیا، کسی کا باپ چیف منسٹر تھا بیٹا چیف منسٹر بن گیا. ظاہر سی بات ہے یہ چوکھٹوں کا اثر ہے، کسی چیز کا اثر نہیں، یہ چوکھٹوں کا اثر ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ علم کا شہر میں ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. علی کیا ہے؟ دروازہ. بھئی جو دروازہ ہے اسی کو تو ہم
हम चौखट कह रहे हैं, अपनी जबान में कह रहे हैं ना, चौखट उसी को तो कहते हैं जो अपनी जबान में कहते हैं। अब आप समझे, अगर इल्म के दरवाजे का नाम अली था, अगर इल्म के दरवाजे का नाम अली था, तो अब कोई हैरत न करे कि पैगंबर ने ये क्यों कहा, अव्वल न मोहम्मद, औसत न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद, व कुल्लो न मोहम्मद क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इल्म के दरवाजे का नाम अली है। जो इल्म अली के पास है वही आने वाला इल्म नस्लों में पाया जाएगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आमादा हुई इंशाअल्लाह इल्म के शहर के ऊपर गुफ्तगू हो रही, बहुत लतीफ अंदाज में आपको कुछ मौला अली की जिंदगी के बारे में। अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी वो जिंदगी है जिसके ऊपर दुनिया गौर नहीं कर सकती, जिसकी उम्र में 25 बरस ऐसे खामोश थे कि अली कुछ नहीं जानते। अब 25 बरस खामोश रहकर जिसने इकट्ठा करके कुरान मजीद दुनिया के हवाले किया, 4 बरस की हुकूमत में जिसने तख्त पर बैठकर नहजे बलागा जैसी किताब हवाले की, खुतबात दिए, कोई दुनिया का गोशा ऐसा इल्म का नहीं है जो अमीर अल मोमिनीन ने कूफे की मिंबर से न दिया हो और ये ना कहा हो जो पूछना हो पूछ लो। अली की जिंदगी के बारे में कौन सोचेगा? अमीर अल मोमिनीन से, सुनिए अजीजों, अमीर अल मोमिनीन से कूफे के मिंबर पर एक शख्स ने सवाल किया। क्या सवाल किया? सवाल ये किया, या अली ये बताइए अदल बेहतर है या सखावत? अली से सवाल हुआ, अदल बेहतर है या सखावत? तो अली ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश है। ये सवाल अली के लिए मुश्किल तरीन तो था ही। आप सोचेंगे मुश्किल कुशा के लिए मुश्किल तरीन लफ्ज का इस्तेमाल ही गलत है, बेशक गलत है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये अली के लिए मुश्किल सवाल था। और ये भी मैं कहता हूं कि अली के अलावा इस सवाल का जवाब दुनिया में कोई दे भी नहीं सकता था कि या अली अदल बेहतर है या सखावत। भाई जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है, जो जिस फील्ड से ताल्लुक रखता है, वो उसी फील्ड का माहिर होता है, दूसरी फील्ड का माहिर नहीं होता। एक अगर डॉक्टर है, अगर उससे आप सवाल करिए कि इंसान की जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज क्या है, तो वो क्या बताएगा? इंसान की जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई चीज है तो वो है सेहत, ये डॉक्टर कहेगा। आपके पास इल्म है, अच्छा इल्म है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो कोई काम का है वो इल्म? कोई काम की है? एक मजे का चक्कर सी आ जाता है, दुनिया अच्छी नहीं लगती किसी को। आपने देखा, एक से मजे का चक्कर अगर आ जाए दुनिया ये अच्छी नहीं लगती। फिर अगर ये किसी डॉक्टर से सवाल किया जाए कि आपकी नजर में इंसान के लिए बेहतरीन चीज क्या है, तो वो कहेगा सेहत। सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं। आपके पास दौलत हो, इल्म हो, सेहत ना हो, बेकार है। अगर ये सवाल किसी आलिम से किया जाए, उस्ताद से किया जाए, टीचर से किया जाए कि आपकी नजर में सबसे बेहतर क्या चीज है, तो वो कहेगा इल्म। वो कहेगा अगर आपके पास सेहत है, दौलत है, और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और अगर इल्म की बात की जाए तो पैगंबर अकरम को सबसे पहले जो हुक्म दिया गया यही दिया गया, पढ़ो पढ़ो। गोली मारने का नहीं हुक्म दिया गया है, पढ़ने का हुक्म दिया गया। इकरा बार बार सुनते हैं, पढ़ो पढ़ो, लेकिन मुसलमान गोली मारने पे आमादा हो गया, पढ़ने पे आमादा नहीं हुआ। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, प्रॉब्लम ही यही है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी जो है वो बुरी नहीं है, मुसलमानों का अमल बुरा है। इस्लाम की फिक्र बुरी नहीं है, मुसलमानों का अमल बुरा हो गया है।
اچھا، میں نے کہا نا یہ سوال جو علی سے کیا گیا تھا مشکل ترین سوال تھا، لیکن علی کے علاوہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا سوائے علی کے، کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اگر کسی استاد سے پوچھا جائے آپ کی نظر میں کیا بہتر ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ علم بہتر ہے۔ اگر یہ بات کسی اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے انسان سے کیا جائے کہ آپ کی نظر میں کیا بہتر ہے، وہ کہے گا دولت۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، لیکن آپ کے پاس دولت اگر نہیں ہے تو صحت کسی کام کی نہیں، علم کسی کام کا نہیں۔ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اسی شعبے کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال کسی جج سے کیا جاتا تو وہ کیا جواب دیتا؟ وہ کہتا انصاف۔ کہتا نہیں کہتا؟ دیکھیں بہت زبردست میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی وہ ہوں، اور کم وقت میں۔ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں، پڑھتا نہیں زیادہ، ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ ہر ایک مجلس کی میرے پاس ویڈیو ہوتی ہے، میں ہر ایک مجلس کی ویڈیو بناتا ہوں، اس لیے اور بعد میں سنتا ہوں کہیں غلطی کر رہا ہوں یا کچھ کمی ہے میرے اندر، وہ سدھاری جا سکے۔ لیکن پھر بھی اللہ بہتر جانے، مولا کا کرم ہے، جب تک کرم ہے تو کرم ہے، بندہ پہلوان تو خدا مہربان تو بندہ پہلوان علی کا۔ سنیے عزیزو، علی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اگر کسی جج سے پوچھا جائے کہ آپ کی نظر میں بہتر کیا ہے تو کہے گا انصاف۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، نہج البلاغہ میں پڑھ رہا ہوں، کسی کتاب کی لکھی ہوئی مورخ کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت، میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ اگر سنیں گے آپ تبھی علم بڑھے گا۔ میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، ایک بات ایسے چلی تو میں نے وہاں ایک بات رکھی عالموں کے درمیان، میں جاہلوں کے درمیان بیٹھتا ہی نہیں، خدا کا شکر ہے اتنے بڑے بڑے عالموں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر کام ہے میرا کہ میں خود ہی نہیں سوچ سکتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ یہ مجلس حسین دیکھیے کتنی عجب چیز ہے۔ کہنے لے کیا؟ ہم نے کہا تبرک بٹتا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ بات اسے لکھنؤ کو ہو رہی تھی کہ 40 میں کھانا ایسا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھیڑ آ گئی۔ ہم نے کہا ایک بات کہہ دیں، آپ کیوں نہیں پڑھتے ممبر پہ جا کے؟ آپ بڑے عالموں میں سے ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ پڑھیے۔ کیا؟ میں نے کہا کہیے ممبر سے جا کے، اے شیعوں، اے حسین کے چاہنے والوں، اے علی سے محبت کرنے والوں، اے فاطمہ کی محبت دلوں میں بسانے والوں، یاد رکھو جو تم تبرک مجلس کے بعد لیتے ہو وہ اصل تبرک نہیں، اصل تبرک تو ممبر سے شیعوں کو دیا جاتا ہے، اصل تبرک تو ممبر سے دیا جاتا ہے، وہ تبرک تھوڑی ہے، وہ تو کسی اور کے لیے تھا، بنا ہم نے لیا ہے۔ اصل تبرک ممبر سے، جہاں سے علم کی یونیورسٹی کھلی ہے، لے جاؤ، یہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ۔ اگر یہ بات کسی جج سے کیا جاتا تو وہ کہتا انصاف، کہتا نہ کہتا انصاف۔ آپ کے پاس علم ہے، دولت ہے، صحت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات کسی فوجی سے کیا جاتا تو وہ کیا کہتا؟ کیا کہتا؟ لیکن سارے مرحلوں سے گزر کر میں اس علی کے جواب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یہ جواب جو اس نے کیا، یا علی عدل بہتر ہے یا سخاوت، میرے مولا کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو ان سوالوں کے جوابات دے دے کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے۔ اگر یہ بات علم والے سے کیا جائے وہ کہے گا علم، ایک ڈاکٹر سے کیا جائے وہ کیا کہے گا؟ صحت۔ اگر جج سے کیا جائے وہ کہے گا انصاف، اگر کسی فوجی سے کیا جائے تو کہے گا سیکورٹی۔ آپ کے پاس علم ہے، دولت ہے، صحت ہے،
سب کچھ ہے، اگر آپ کی سیکورٹی نہیں، حفاظت نہیں ہے آپ کی تو بیکار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر یہ بات کسی سخی سے کیا جاتا تو وہ کہتا کہ سخاوت بہتر ہے۔ اگر کوئی سخی سے سوال کرتا یہ بتائیے عدل بہتر ہے یا عدل بہتر ہے یا سخاوت، تو یہی کہتا سخاوت بہتر ہے، یہی کہتا نا سخاوت بہتر ہے۔ میرے مولا سے پوچھنے والے نے سوال کیا یا علی یہ بتا دیجئے عدل بہتر ہے یا سخاوت، میرے مولا نے جواب دیا عدل بہتر ہے۔ بھائی کیا سن رہے؟ عدل بہتر ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا یا علی عدل کیوں بہتر ہے، عدل کیوں بہتر ہے؟ میرے مولا نے جواب دیا اگر عدل قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ سمجھے؟ عدل اگر قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ علی کے لیے میں نے کہا یہ سب سے مشکل سوال تھا۔ آپ کہیں گے یہ مشکل ترین لفظ مشکل کشا کے لیے نہیں۔ کیوں مشکل تھا؟ اس لیے کہ علی ہی وہ ذات ہے جو ایک وقت میں بہترین عادل بھی تھے، بہترین سخی بھی تھے۔ علی ہی وہ ذات تھے جو ایک وقت میں بہترین عادل تھے، جن کی عدالت کا کوئی اس دنیا میں مثال نہیں، جن کی سخاوت کا اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی بہترین عادل، بہترین سخی۔ علی کے علاوہ کون سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ اچھا علی نے بتا دیا عدل بہتر ہے، عدل بہتر ہے۔ پوچھنے والے نے یہی تو پوچھا تھا نا عدل بہتر یا سخاوت؟ علی نے بتا دیا عدل بہتر۔ علی کون ہے؟ وقت کا امام ہے۔ میں نے کہا ایسا کہیں نہ ہو کہ علی کچھ کہہ رہے ہوں رسول کچھ کہہ رہے ہوں۔ آؤ زندگی میں دیکھیں، آپ نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے، جب آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہا میرے بعد فاطمہ کی اولادیں ہوں گی، کبھی علی ہوں گے، کبھی حسن ہوں گے، کبھی حسین ہوں گے، کبھی زین العابدین ہوں گے، کبھی محمد باقر ہوں گے، کبھی جعفر صادق ہوں گے، کبھی موسیٰ کاظم ہوں گے، کبھی امام علی الرضا ہوں گے، کبھی محمد تقی ہوں گے، کبھی علی النقی ہوں گے، کبھی حسن عسکری ہوں گے، کبھی آخری ہوگا، کبھی آخری ہوگا۔ اور پھر پیغمبر نے بتایا کہ دنیا چل رہی ہوگی، آخری پردے غیب میں ہوگا، لیکن یاد رکھنا جب میرا بارہواں آئے گا، اب جملے یاد رکھیے، ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی باتیں ہیں یہ، پیغمبر نے فرمایا جب میرا بارہواں آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا، دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ پیغمبر نے نہیں کہا جب میرا بارہواں آئے گا تو لباس اچھے اچھے لوگوں کو دے دے گا، اچھے اچھے مکانات بنا کے دے دے گا، دولت سے مال و مال کر دے گا لوگوں کو، نہیں نہیں یہ نہیں کہا۔ پیغمبر نے کہا جب میرا بارہواں آئے گا، آخری آئے گا تو دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ اب آپ سمجھے تاریخ کے جملے ہیں، لوگوں نے مورخ نے کیوں لکھا کہ جب بارہواں پردے سے آئے گا زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، فطرہ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، خمس دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے مولا علی کے نہج البلاغہ سے جملے کو ملائیے، مولا علی نے کہا عدل بہتر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عدل کیوں بہتر ہے؟ میرے مولا نے آگے جو جواب دیا سنیے، میرے مولا نے کہا عدل اس لیے بہتر ہے اگر عدل قائم ہو جائے تو ہر چیز ٹھکانے آ جاتی ہے، اگر عدل قائم ہو جائے تو ہر چیز ٹھکانے آ جاتی ہے، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو علی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اب پھر میرے مولا کا ہی جملہ ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب میں کسی دسترخوان پہ، یہ نہج البلاغہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب میں کسی دسترخوان پہ دو غذائیں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا آج کسی غریب کا حق پھر مارا گیا، آج کسی غریب کا حق پھر مارا گیا،
اور پھر کسی نے بڑے جملے اچھے کہے ہیں، خدا نے امیروں کی دولت میں غریبوں کی روزی چھپائی رکھی ہے، اگر کہیں کوئی مفلس نظر آئے سمجھو کہ امیروں نے دولت سمیٹی ہوئی ہے۔ یہ صرف علی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دسترخوان پہ دو غذائیں دیکھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کسی کا حق پھر مارا گیا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، صرف علی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس نے سوکھی ہوئی روٹی پہ زندگیاں گزاری ہوں۔ پھر سنیے نہج البلاغہ، پوری نہج البلاغہ میں آپ کے سامنے، پوری مجلس کا عنوان ہی نہج البلاغہ میں پڑھ رہا ہوں۔ علی کے خطبات سے تو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ ملے گا۔ کیسے میں سیکھوں کہ میں زندگی کیسے جینا ہے؟ علی کے ہی خطبات ہیں جو ہمیں زندہ رہنے کے طریقے بتاتے ہیں، انسان بننے رہنے کے طریقے۔ اب پھر کیا ہوا؟ ایک بہت مشہور واقعہ ہے قمبر کا۔ مولا علی قمبر کو لے کر بازار میں گئے۔ علی بازار میں کم جاتے تھے، واقعہ دو بازار کے پڑھنے، لیکن پہلے یہ واقعہ سنیے کہ علی قمبر کو لے کر بازار گئے، بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ایک کوفے کا واقعہ ہے تاریخ میں، جو بہت بھیڑ لگی ہوئی۔ تو قمبر کیا ہوا ہے؟ ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے اوپر کوئی سوار نہیں ہو پا رہا ہے اور بہت ہی مہنگا بیچ رہا ہے، قیمت 60,000 دینار ہے اور لاکھوں میں بیچ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے اتنے مہنگے کو لے کے کیا کریں گے؟ دیکھیے کہ یہ واقعہ سنیے گا، پھر اس کے برعکس واقعہ سنیے گا۔ علی کی زندگی کے بارے میں سوچیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں زندگی کیسے جینا ہے۔ اور کہہ رہا ہے اگر کوئی بیٹھ جائے اس کے اوپر تو میں فری دے دوں گا، یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اور کوئی بیٹھ نہیں، جو جا رہا اللہ تو مارو بھاگتا ہے۔ بہرحال علی نے قمبر سے کہا، قمبر اس کی زین کسو۔ اب قمبر جب آگے بڑھے تو زین کس دی، زین کس دی، لگام لگا دی، نہ لات نہ پات کچھ نہیں چلا۔ لوگوں نے پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ کہاں سے گھڑ سواری سیکھی؟ کہا تمہیں پتہ میں علی کا سوار۔ ایک یہ واقعہ، جو چیز کم پیسے کی تھی زیادہ پیسے میں بیچی جا رہی، وہاں بھی علی موجود۔ پھر سنیے واقعہ، وہی کا واقعہ دوسرا۔ میرے مولا نے کہا قمبر فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص گھوڑا بیچ رہا، گھوڑا لے آؤ۔ علی سے نصیحت لیجئے، کسی ایرے غیرے سے نصیحت نہیں ملے گی، کسی سے نہیں ملے گی۔ آپ کو پڑھنا ہے تو نہج بلاغہ پڑھیے، قصے کہانی کتابوں سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، ورنہ رستم اور سہراب کے قصے ہم اپنے زمانے پڑھتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے، آج کے چیپٹر میں ختم ہو چکا ہے۔ جو چیز پڑھیں گے آنے والے دور میں ختم ہو جائے گی، لیکن نہج بلاغہ نہیں ختم ہونے والی ہے۔ علی نے قمبر سے کہا جاؤ گھوڑا لے آؤ بازار میں، 1,00,000 دینار کا۔ علی کا غلام قمبر چلا ہے، گھوڑ سوار کے پاس پہنچے، کہا گھوڑا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 60,000 دینار کا۔ کہا 60,000 دینار کا بیچتے ہو؟ کہاں 60,000 دینار کا۔ علی نے کتنا پیسہ دیا اس قمبر کو؟ 1,00,000 دینار قمبر کو دیا ہے۔ یہ رسول کے کوئی صحابی تھوڑی ہیں جو اپنی جیب میں رکھ لیتے، یہ علی کے قمبر ہیں۔ قمبر نے 1,00,000 دینار نکالے، اس کے حوالے کیا، کہا گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے گننا شروع کیا، کہا یہ تو 1,00,000 ہے، میں تو آپ سے 60,000 مانگ رہا ہوں، یہ 1,00,000 ہے، میں تو آپ سے 60,000 مانگ رہا ہوں، اس گھوڑے کی قیمت 60,000 میری نظر میں ہے۔ اب جب انہوں نے کہا گھوڑے کی قیمت 60,000 ہے، تب قمبر نے ایک جملہ کہا، سنیے، یہ علی کے غلام کا جملہ ہے۔ ان کے دروازے پہ آنے کے بعد میں آپ کو ثابت کروں گا شیعت کسے کہتے ہیں۔ میں دنیا کی تمام اکنامکس سے واقف ہوں، میں دنیا کی تمام چیزوں کو پڑھتا ہوں، تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں نتیجے پہ نکل کر آیا ہوں جو آپ کے سامنے لایا ہوں۔ غلام نے قمبر نے کہا یہ آپ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا قمبر نہیں 60,000 چاہیے، 1,00,000 لکھ رہا ہو۔ کہا نہیں، میرے مولا نے 1,00,000 دیا ہے،
کہ 1 लाख का घोड़ा फुला से ले लेना, तुम 60,000 में न बेचो, 1 लाख में। कहा क्यों? कहा कंबर ने उस शख्स के कहा भाई तुझे पता है अली ने मुझे भेजा है। भाई जुमला समातों के हवाले आपकी जिंदगी से जुड़ता हुआ जुमला है। कंबर ने कहा मुझे अली ने भेजा है, तुम्हें खबर है अली ने मुझे घोड़ा खरीदने के लिए कहा है, मजबूरी खरीदने के लिए नहीं कहा है। अली ने मुझे घोड़ा खरीदने के लिए कहा है, किसी की मजबूरी खरीदने के लिए नहीं कहा है। तो उसने कहा कंबर तुम्हें क्या पैसे पता कि मैं मजबूर हूं इस वक्त? कहा अली ने मुझे भेजा है, मुझे खबर है। कहा कंबर ये 1 लाख का घोड़ा मैं आज 60,000 में इसलिए दे रहा हूं, बच्चे मेरे भूखे हैं, ये मैं बेच कर उन बच्चों के लिए खाना खिलाना चाहता हूं। गुलाम ने क्या कहा? अली ने घोड़ा खरीदने के लिए कहा है, मजबूरी खरीदने के लिए नहीं कहा। कभी कभी ऐसे भी मरहले ज़िंदगी में आते हैं जहाँ पे इंसान मजबूर हो जाता है, लोग मजबूरी खरीद लेते हैं। अली के शिया का ये पहचान नहीं है। अगर शियत देखना है, शियत तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हिजबुल्लाह है शियत, हिजबुल्लाह है शियत, सिस्तानी का फतवा है शियत, खामनाई का खुतबा है शियत। अगर आपको शियत देखना है तो कहाँ जाना है? लेबनान की सरजमी पे हिजबुल्लाह को देखो, इराक की सरजमी पे सिस्तानी के फतवे देखो, तेहरान के जुमे के खुतबे सुनो, ये है शियत। तो अली ने कहा मजबूरी खरीदने के लिए नहीं कहा, घोड़ा खरीदने के लिए कहा। ये है अली। अब सुनिए, मैं आपको इसलिए नहजुल बलागा ही सुना रहा हूं, इधर उधर की कोई बात नहीं। मैंने कहा अली बाजार कम जाते थे, जाहिर सी बात है अमीरुल मोमिनीन है, कोई मामूली ज़ात नहीं है। जिसकी नज़रें क़यामत तक देख रही हों उस ज़ात का नाम अली था। हम तो 2 कदम पे नहीं ठीक से देख पाते, वो क़यामत तक देख रहे थे। अली बाजार कम जाते थे और जब बाजार अली जाते, जब अली बाजार जाते, बाजार का हर दुकानदार अपने अपने तराजू ठीक करने लगता। अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। कोई अपने बाट सही करता, अली आ रहे हैं, अली आ रहे हैं। अली जब बाजार से गुजरते, जिस दुकानदार की तरफ गजब से नजर डालते, लोग वहां से सामान नहीं खरीदते। जिसे मुस्कुरा कर देखते वहां लाइन लग जाती, जहां मुस्कुरा कर देखते वहां लाइन लग जाती, जिधर गजब से देखते वहां पर लोग नहीं जाते। अब आप समझे अमीरुल मोमिनीन की जात को। अरे कौन समझेगा अली को, कौन समझेगा अली की जात को? जिसकी निगाहें, भाई सुनिए, जिसकी निगाहें इकोनॉमिक्स चला रही थी, उस जात का नाम था अली। जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था रुकी हुई हो, उसकी आंखों का नाम था अली। अरे जिधर देखते उधर इकोनॉमिक्स भागती ना भागती, उधर लोग खरीदते, अर्थव्यवस्था उधर ही तो जाती ना। अब आप समझे, अरे जिसकी नजरों के सामने अर्थव्यवस्था रुकी चलती हुई नजर आए, उसका नाम था अली, उसका नाम था अली। अब कोई ये न कहे 2 लाख का लश्कर अब्बास की नजरों के सामने से क्यों नहीं टिक रहा था। अब कोई न कहे 2 लाख का लश्कर अब्बास की नजरों के सामने क्यों नहीं टिक पा रहा था। अरे ये उसी की तो आरजू है जिसकी निगाहों से पूरी इकोनॉमिक्स चल रही थी। जिधर जाते उधर ही सामान बिकता था और कहीं नहीं जाते सिवाय मीसम की दुकान की। अली कहीं नहीं जाते। मैं तो कहूँ मीसम बहुत खुश नसीब थे। अली उनकी दुकान पर जाते थे, कभी अपना तराजू नहीं लेके गए, कभी लेके गए, कभी नहीं लेके गए। मीसम के तराजू से अली का बेचना बता रहा था कि मीसम का तराजू वही तराजू था जो अली इब्ने अबी तालिब का था।
وہی ترازو تھا جو علی ابن ابی طالب کا ترازو تھا. تو علی کی زندگی کو کون سمجھے گا؟ جس سے بڑا کوئی سخی نہ ہو اس سخی کا نام علی تھا. جس سے بڑا کوئی عادل نہ ہو اس عادل کا نام علی تھا. نوشیرواں عادل، ایران کا بادشاہ بہت مشہور، عمر ابن عبد العزیز بنی امیہ کے خانوادے کا یہ بھی بادشاہ گزرا ہے. اس کو بھی عادل بادشاہ کہتے ہیں لوگ. تاریخ کے مورخ نے لکھا عادل بادشاہ. اس نے ایک پابندی لگائی تھی کوئی ممبر سے علی کو برا بھلا نہیں کہے گا. یہ بہت تفسیر ہے، انہیں نہیں جانا ہے مجھے. اور نوشیرواں عادل حاتم طائی بڑا مشہور تھا جس کی سخاوت مشہور تھی، لیکن جب علی کی زندگی کے سخی کے واقعہ پڑھیے تو حاتم طائی کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے کہ حاتم طائی 40 دروازوں سے دیتا تھا، علی ایک دروازے سے دیتا تھا. یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. عدالت جہاں نوشیرواں عادل جیسا بادشاہ اپنے سر جھکا دے اس دروازے کا نام علی تھا. مشہور ترین واقعہ ہے کہ دو مائیں آئیں آپس میں لڑتے ہوئے اپنے بچے کو لے کر، کہہ رہے تھے بیٹا ہمارا ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں بیٹا ہمارا ہے. ایک بیٹی ایک بیٹا میں تبدیلی ہو گئی. وہ کہہ رہے تھے بیٹا ہمارا، وہ بھی کہہ رہے تھے بیٹا ہمارا. آپ دنیا کے کسی سائنس والے سے پوچھ لیجئے، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے، جواب نہیں تھا. جواب نہیں تھا. اگر علی جواب نہ دیتے، علی نے کہا دونوں ماؤں کے شیر کو شیشی میں بند کرو. جس کا وزن زیادہ ہے بیٹا اسی کا ہے، جس کا وزن کم ہے بیٹی اس کی ہے. آپ بتائیے ایسی عدالت آپ کو کہاں ملے گی؟ علی کے دروازے سے. کہیں نہیں ملے گی علی کے دروازے سے. جس کی نگاہوں کے سامنے ارتھ ویوستھا رکتی ہوئی نظر آئے اسے علی کہتے تھے. جس کی نگاہوں کے سامنے فوج شام رکتی ہوئی نظر نہ آئے اسے عباس کہتے تھے. عباس کی عظمت سمجھیں گے. لیکن ابھی صرف 25 منٹ ہوا ہے پڑھتے ہوئے. بہت گھڑی دیکھ رہا ہوں. بہت کہتے ہیں نا بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہاں پڑھتا نہیں ہوں میں، پھر کہہ رہا ہوں میں 35 منٹ کبھی میں نے مجلس نہیں پڑھی اس ممبر پہ. پہلی محرم 35 منٹ نہیں پڑھی میں نے. میرے ایک ویڈیو ہے میرے پاس، 35 منٹ پورے نہیں ہو. 32 33 31 30 29 26 یہاں تک کہ 26 تک نہیں. کل کی 7 تاریخ کی 26 پہ رک گئی. عزیزو میں آج نہج بلاغہ پڑھ رہا ہوں. علی کی تعلیمات علی والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عباس غازی علی کی آرزو کا نام، علی کی تمنا کا نام، علی کی خواہش کا نام. عباس کی عظمت کیا ہے؟ عباس کی فضیلت کیا ہے؟ عزیزو ارے حسین جسے اپنے لشکر کا علمدار بنائیں اسے عباس کہتے ہیں، اسے عباس کہتے ہیں. میں پھر کہوں حسین کی عظمت کیا ہے؟ پھر حسین کی عظمت کیا ہے؟ آپ سمجھیے حسین کی عظمت. جب میں نے تمام پوسٹروں کو محرم سے پہلے یہی نہیں شہر میں بھی میں نے دیکھا استقبالیہ مجالس ہو رہی تھی، شرکت بھی کرتے. میں نے ایک دن ایک امام باڑے میں زیادہ جاتا ہوں، وہیں کے تذکرے میں کرتا رہتا ہوں، وہیں میں زیادہ جاتا ہوں. میں نے کہا جب ٹینٹ لگ رہا تھا میں نے کہا استقبالیہ مجلس ہو رہی ہے. آج میرے ذہن میں ایک جملہ آیا ہے. کہ کیا آیا ہے؟ میں نے کہا محرم کا آغاز نہیں ہوا، استقبالیہ مجلس پہلے ہونے لگی. استقبال ایام ازا، یہ جو ایام ازا کی استقبال کی مجالس ہو رہی ہے نام حسین پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ اربوں کھربوں روپے نام حسین پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پیسے کتنے خرچ ہوتے ہیں، نہیں شمار کیا. یہ جو ہو رہا ہے ایام استقبال ازا، ابھی محرم کا چاند نکلا نہیں، دولت سے کہہ دیا شیعوں نے تمہاری ضرورت نہیں. اگر دولت کی ضرورت ہوتی تو آپ یقین مانیں اتنی قیمتی وقت کو کوئی نہ چھوڑتا. جنازے پہ جب جاتے ہیں تو ٹیلی فون سے جاتے ہیں. اب ہم غسل ہو گیا نماز جنازہ ہونے والی، کل بس آ رہا ہوں. شادی میں جاتے ہیں
کھانا شروع ہو گیا؟ ہاں شروع ہو گیا، میں آ رہا ہوں۔ بارات میں جاتے نکلنے والی؟ ہاں نکلنے والی۔ 10 دن کچھ نہیں کرتے، صرف یا حسین یا حسین یا حسین کی آواز بلند کرتے۔ 10 دن سے پیچھے جائیے، استقبال ایام ازا کی مجالس کو کرنا بتا رہا ہے۔ آپ سمجھے؟ اس بات سے مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ دنیا کو میں ایک پیغام دے دوں کہ حسین تھا نہیں، حسین ہے، یزید تھا۔ حسین تھا نہیں، حسین ہے، یزید ہوگا، تھا کوئی یزید۔ مجھے اندازہ ہو گیا حسین ہے، تو یہ ہے حسین۔ اور انہی کے لشکر کے علمدار عباس غازی کو بنایا گیا۔ عباس، ایک فضیلت ہے عباس کی، اب غور کریے گا، یہ فضیلت بہت کم لوگوں کو ملی، سو غازی کو ملی۔ آپ نے بہت فضیلتیں سنی ہوں گی، لیکن ان فضیلتوں میں شاید یہ فضیلت آپ نے نہ سنی ہو۔ ایک مولا غازی کی فضیلت۔ مولا غازی کو میں نے زندگی کو غور کیا، مولا غازی کی زندگی کے اوپر، عباس کی ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، عباس کی زندگی کب کن کن مرحلوں سے گزری۔ جب ان مرحلوں پہ میں نے غور کیا تو میری نظر کے سامنے سے 2 باتیں گزری۔ ایک یہ گزری کہ عباس اسے کہتے ہیں جو 3 معصوموں کی گود میں کھلایا گیا ہو، اور عباس کی آغوش وہ آغوش ہے جسے 2 اماموں نے کھیلا ہو۔ عباس 3 معصوموں اماموں کی آغوش میں کھیلے ہیں۔ مولا علی جن کے بیٹے ہیں، اپنے بیٹے کو کھلاتے تھے نہیں کھلاتے تھے؟ مولا حسن امام ہیں، عباس کو کھلاتے تھے نہیں کھلاتے تھے؟ مولا حسین امام ہیں، کھلاتے تھے نہیں کھلاتے تھے؟ عباس نے کس کو کھلایا؟ چوتھے امام زین العابدین، اور 5ویں امام امام محمد باقر۔ دیکھیے میں کہتا ہوں نا، یہ سب چیزیں مجلسوں سے ملیں گی، یہ علم کی بات ہے کہ غازی کی فضیلت اتنی بلند، 5 معصوموں کے ہمراہ، 5 اماموں کے ہمراہ جو چلا تھا اسے عباس کہتے تھے۔ کیا عظمت ہے میرے غازی کی، کیا فضیلت ہے میرے غازی کی، کون سمجھے گا؟ نہیں عزیزوں، عباس اسے کہتے ہیں جس کی تمنا فاطمہ نے کی تھی، اور فاطمہ وہ ذات ہیں جس کے لیے پوری امت نہیں، پوری نبوت، پوری امامت، پوری امت، پوری انسانیت، حیوانیت، جن پرند سب کھڑے ہوں، اس ذات کو ذات فاطمہ کہتے تھے۔ بھائی پیغمبر نے خود کہا نا، جب فاطمہ آئے گی تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، جب پیغمبر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا بچے گا جو بیٹھا ہوگا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ عباس، جہاں سے لوگ نا امید ہو جائیں اور پھر کوئی در نظر آئے جہاں سے امیدیں ملتی ہوں، اس در کا نام تھا عباس۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، آپ سے میں کیا بیان کروں، میرے پاس تو بہت سارے واقعات ہیں، اپنے مذہب کے نہیں۔ 3 محرم میں لکھنؤ گیا، میرا ایک دوست آیا، اس نے کہا کہ بزی بہت ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم بھی جانے والے ہیں۔ ہم نے کہاں جانے والے ہیں؟ کہنے محرم۔ ہم نے کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا گاؤں وطن کیا ہے؟ کہنے بہرائچ کی نان پارا ہماری سسرال ہے۔ ہم تو لکھنؤ کے ہیں۔ ہم نے کہا تو سسرال میں کیا کرنے، محرم وہاں کرنے جاتے ہو؟ کہنے بھائی ہماری شادی جب ہوئی، یہ اسی کا بتایا، کہنے ہماری شادی ہوئی تو ہماری بیوی نے ہم سے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے ہم مر گئے تھے۔ سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، سب نے جواب دے دیا کہ اب اس کی زندگی نہیں ہے۔ گھر لے آیا، گھر میں پڑی تھی، ہم کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ہمارے بستی میں پاس میں محرم ہوتا تھا، ہمارے گھر والوں سے کسی نے کہا کہ وہ جو ہے آپ انہیں محرم میں لے کے جائیے، مجالس حسین میں لے کے جائیے، اور تعزیہ اور علم کے ہمراہ لے کے جائیے، انشاءاللہ آپ کی بیٹی شفا پائے گی۔ کہنے لگے کہ میں زوجہ وہاں گئی، بیوی وہاں گئی، اسے زندگی مل گئی۔ بھائی آج کی تاریخ میں بھی بھائی میں محرم کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے محرم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بتاؤ۔ تفصیلات نہیں، کیونکہ ہمیں پاس وقت نہیں ہے
کسی اور دن تم تفصیلات سے بتانا مجھے۔ اس نے ہمارے ایک دوست سے کہا، وہ بھی بیٹھا تھا، ہندو تھا، اس نے ایک پانی اٹھایا، اس نے کہا بھائی اسی پانی کے لیے کربلا ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے کہا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے جو ایک محرم مناتے ہیں، یہ پانی جو ہے نا، اسی پانی کے لیے کربلا میں جو رسول کے بیٹے تھے، محمد صاحب کے بیٹے تو پیاسے مارے گئے تھے۔ اس نے کہا کہ بھائی کبھی محرم اگر نظر آئے، کہیں تعزیہ حسین کا دکھے، کہیں دلدل دکھے، اپنے سر کو جھکا لینا، اور کبھی مایوس ہو جانا اگر کہیں ملتا نہ ہو تو تم ان کے علم کے پاس چلے جانا اور ہاتھ جوڑ کر مانگنا، تو کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ جب یہ باتیں میں سنتا ہوں تو مجھے غازی یاد آتا ہے۔ یہ اس طریقے سے تمام واقعات ہیں۔ میں کون کون سے واقعات میں پڑھوں، میں اپنی نظروں سے میں نے کیا کیا منظر دیکھے ہیں، اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، دامن پھیلائے ہوئے، اور لوگ کس طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں ذریعہ عباس سے، بلک بلک کر کوئی سکینہ کا واسطہ دیتا، کوئی زینب کا واسطہ دیتا۔ یقین مانیے کبھی ہم اس طریقے سے نہیں مانگ پائے جس طریقے سے ہم نے انہیں مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا مانگنے کا طریقہ شاید ہمارے پاس بھی غازی سے اس طریقے سے نہیں۔ میں تو گیا، زیارت پڑھا، دعائیں پڑھی، نذر کرائی، وہاں سے چلے آئے۔ ارے وہ دامن یوں پھیلا کے غازی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو سکینہ کا واسطہ، میں نے سنا ہے آپ کو پیاسا مارا گیا، انہیں پیاس کا واسطہ کہ آپ ہمیں شفا دے دیجیے۔ آپ کو اتنی بھیڑ کہیں نظر نہیں آئے گی، آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ کے پاس میں لکھنؤ ہے، کاظمین ہے، کربلا دیان الدولہ ہے، شاہ نجف ہے، بہت سارے امام باڑے ہیں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ بھیڑ اگر ملے گی تو 3 جگہ ملے گی جمعرات کو۔ ایک دریا والی مسجد، ایک درگاہ حضرت عباس، ایک امام باڑہ آقا باقر۔ آپ کبھی بھی چلے جائیے۔ اگر دوسری برادری کو دیکھنا ہے کہاں سب سے زیادہ، دریا والی مسجد۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کس طریقے سے عباس سے مانگتے ہیں۔ اگر ملتا نہیں تو مانگتے یہ کیوں ہیں؟ اگر ملتا نہیں تو مانگتے کیوں ہیں؟ غازی اسی کا نام ہی تھا، غازی آرزوؤں کا نام تھا، علی کی آرزوؤں کا نام غازی تھا۔ اب اگر جو آرزوؤں سے آیا ہو اور اس کے دروازے پہ کوئی آرزو آئے تو خالی کیسے چلی جائے؟ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہاں عزادارو، بس ختم کر دی میں نے دعا۔ یہ غازی ہے، یہ ابوالفضل عباس ہے۔ علم باپ دادا کا دیا ہوا نہیں ہے، ارے غازی کا پرچم ہے۔ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ اٹھا لیا لے کے چلے گئے، نہیں عزیزو۔ جب سوچ لو کہ یہ علم ہاتھوں میں جو لیا ہے، اور غازی سے کہہ دو یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے نہیں، جب پھیلے تو آپ کے سامنے پھیلیں، تب علم اٹھائیے۔ یہ علم ہے، ارے اس علم کے سامنے سے نہ جانے کتنے بادشاہ ہو گئے، اور جنہوں نے علم کی عظمت کو نہیں سمجھا بادشاہ سے فقیر بھی ہو گئے۔ یہ علم ہے، اس کو سمجھیے، اس کی عظمت کو۔ یہ باپ کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے جو گھر میں نمائش میں رکھا جائے گا، نہیں عزیزو۔ علم ہے، غازی کا علم ہے۔ دنیا میں اگر ایک علم جہاں اٹھتا ہے، آپ نے منظر دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں نے تو دیکھا ہے، جہاں ایک علم اٹھتا اگر سینکڑوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو ہر انسان کہتا ہے ایک بار مجھے دے دو، میں لے لوں اسے، ایک بار مجھے دے دو، ایک بار مجھے دے دو، کہتا نہیں کہتا انسان۔ آپ خوش نصیب ہیں، کم سے کم کچھ نہیں 150-2 کلومیٹر اپنے ہاتھوں میں علم لیے ہوئے ہوں۔ آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کے پاس علم غازی کا ہے، آپ کے پاس علم عباس کا ہے۔ ہاں عزادارو، یہی علم کربلا میں تو تھا، اسی کے تو شبیہ ہے۔ آج علم دیکھ کے لوگ شبیہ کو دیکھ کے کہتے نکاح ٹوٹ جاتا۔ بات آ گئی ہے تو جملے سن لیجئے۔ ابھی چند دنوں پہلے فلسطین میں اور اسرائیل میں جنگ چل رہی تھی، نہیں چل رہی تھی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انہوں نے مارا اور ان کی ویڈیو فوٹوز وائرل ہوئی، پورے دنیا میں احتجاج ہوا۔
ہر ملک میں احتجاج ہوا، کہیں نہیں۔ انسان نما جتنے تھے، جتنے ان پاس انسانیت تھی، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ضرور اٹھائی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کبھی یہاں سے لہو، کبھی سر سے لہو، کبھی بھوکے اوٹ چپکے ہوئے، کبھی پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، اس طریقے سے فوٹو ویڈیوز آئی ہیں۔ جب احتجاج ہوا تو آپ نے دیکھا احتجاج کس طرح، کسی نے کہا کہ احتجاج ایسے کرو، صرف کہو اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، ایسا نہیں ہوا۔ احتجاج جب جہاں بھی ہوتا تھا، احتجاج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، احتجاج ہوتا تھا تختیوں میں فوٹو لیے ہوتے تھے، بچوں کی فوٹو بنی ہوتی تھی، جی ہوتا تھا نہیں ہوتا، بچوں کی فوٹو بنی ہوئی، لہو سے ڈوبا ہوا بچے کا چہرہ، یتیم بچے، ان عورتوں کے فوٹوز، اور بہت سارے بھوکے بچوں کے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے، یہ فوٹو ہوتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھر کیا ہے؟ اگر احتجاج ہی کرنا تھا، اس میں صرف شیعہ نہیں تھے، غیر مسالک کے تھے، اہل سنت حضرات بھی تھے، اور بھی مسلک کے لوگ تھے۔ احتجاج صرف کسی مسلمان نے نہیں کیا، انسانوں نے کیا ہے احتجاج، حیوانوں کی میں بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فوٹو کس بات کے ہیں؟ یہی تو شبیہ ہے، یہی تو شبیہ ہے۔ شبیہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نقل کہی تو شبیہ کہتے ہیں۔ اگر تم فوٹو لے کے چلو تو بدعت نہیں ہے، ہم عباس کی علم کی شبیہ بنائے بدعت ہے، ہم حسین کا تعزیہ بنائے بدعت ہے۔ تم فوٹو لے کے احتجاج کر رہے ہو۔ ہم نے دیکھا پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا فوٹو سے، یہ فوٹو لیے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا شبیہ نہ ماننے والوں نے بھی آج شبیہ اٹھا لی ہے نا، شبیہ نہ ماننے والوں نے بھی آج شبیہ اٹھا لی۔ تو یہ شبیہ ہے غازی ابوالفضل عباس کے علم کی ہے۔ جو چیز غازی سے نسبت رکھ لے اسے کون سمجھ سکتا ہے اس میں طاقت کتنی ہے۔ عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دن میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو۔ سب سے زیادہ مناجات کسی کی پڑھی جاتی تو عباس کی پڑھی جاتی۔ کوئی پریشان کہیں بھی ہو غازی کے دروازے پر ضرور جائے گا، باب الحوائج غازی۔ لیکن کربلا کے میدان میں وہی غازی اس حسین سے کہہ رہا تھا جو حسین آغوش نبوت میں پل بل کے بڑا ہوا تھا، جس نے زبان رسول چوسی تھی، جو دوش نبوت پہ سوار ہوا تھا، جس کے لیے ناکا بنے تھے رسول، جو فاطمہ جسے پال رہی تھی وہ حسین۔ عباس کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ کتنا غریب حسین ہے کہ میتیں پر میتیں لا رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ کیسے میں وہ جملے پڑھوں، کیسے میں ادا کروں عزادارو، نہیں معلوم مجھے کیسے میں پڑھوں، کیسے جملے ادا کروں۔ غازی کے مصائب ہے، آسان نہیں ہے پڑھنا، آسان نہیں ہے سننا۔ عزادارو ذرا تصور کریے، کربلا کے میدان میں چھوٹی چھوٹی میتیں آئیں، زینب کے لاڈلوں کی میت۔ عباس نظروں سے دیکھ رہا ہے جس شہزادی کی غلامی میں سر رکھ دیا تھا، اسی شہزادی کے بچوں کی خبر آئی ہے۔ حسین کے سامنے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے، عباس دیکھ رہے ہیں ابا کے دامن میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ حسین ابن علی چن چن کے اپنی گٹھری کو بنا کے پیٹھ پر رکھے لے کے چلے ہیں۔ عزادارو کیسے میں جملے ادا کروں۔ عباس نے نظروں سے دیکھا، عباس سب دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ آ گئے ہیں حسین ابن علی کے پاس، کہنے لگے مولا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اب عباس کی ایک تمنا ہے۔ میرے بھیا کیا تمنا ہے؟ عزادارو جب کبھی بھی دو بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ کربلا کا منظر کچھ اور رہا ہوگا، جہاں ایک طرف آرزو علی ہوگی، ایک طرف تمنا فاطمہ ہوگی۔ ہاں عزادارو عباس نے کہا مولا مرنے کی رضا دے دیجئے۔ غازی نے مرنے کی رضا مانگی، جیسی ایک مرتبہ حسین نے اپنی باہوں میں لے لیا، کہنے لگی نہیں نہیں میرے بھائی عباس، ہم تمہیں مرنے کی رضا نہیں دے سکتے۔ عزادارو کیسے جملے پڑھوں؟ پوری دنیا جہاں سو رہی ہے وہاں ہم غازی کا علم اٹھانے جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، ہم تمہیں مرنے کی رضا نہیں دے سکتے ہیں۔ اے بھیا اگر تم اصرار کر رہے ہو نہیں مرنے کی رضا دے دیجئے، تو اے بھیا
पहले उन छोटे छोटे बच्चों के लिए सबील का इंतजाम कर दो जो दरे खैमा पर खड़े बिलक बिलक के रो रहे हैं। हाँ अज़ादारो, अब्बास को मालूम है उन बच्चों में अब्बास की भतीजी सकीना भी है जो बिलक बिलक के रो रही है। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा गाजी हुसैन के पास से चले आ गए दरे सकीना पर। बेटी सकीना, वो सूखा हुआ मश्क ले आओ जो खयामे हुसैनी में रखा हुआ है। ए बेटी सकीना, सूखा हुआ मश्क ले आओ जो खयामे हुसैनी में रखा हुआ है। बच्ची दौड़ती हुई गई, खुशी के आलम में गई। हाय मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, हाय मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। अज़ादार, इतनी प्यास करबला वालों के पास थी, इतनी प्यास से कोई मारा नहीं गया। जब बच्ची ने चचा के सामने मश्क दिया होगा तो बच्ची को कितना उम्मीद था? 100% उम्मीद। कोई ये नहीं कह सकता उसमें एक कम थी। पूरा दिल भर गया जनाब सकीना का। ए बच्चों, घबराना नहीं, अब न रोना, अब न परेशान होना। मेरा चचा पानी लेने के लिए जा रहा है, तुम्हें मालूम है मेरा चचा जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है, मेरा चचा जा रहा है। मेरा चचा हुसैन पानी लेने के लिए जा रहा है। अज़ादारो, एक मर्तबा सूखी हुई मश्क को गाजी अबुल फजल अब्बास ने अपने अलम में बांधा और एक मर्तबा बांधने के बाद चले हैं फुरात की जानिब। फुरात की जानिब जैसे ही चले, एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने रोक लिया और रोकने के बाद एक जुमला कहा, गाजी अपने परचम को नीचे करो, अपने अलम को नीचे करो। लीजिए, हुसैन ने लिखी हुई तहरीर को काटा, एक नई तहरीर लिख दी। अब जब नई तहरीर लिखी तो ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी, कहने लगी, ए बीबियों आ जाओ, आ जाओ बीबियों। आज ज़ैनब हाथ जोड़ के तुमसे क़याम हुसैनी में अपने वादे को वापस लेती है जो मदीने से चल के आई थी लेकर। ए बीबियों, आज मुझे यकीन हो गया जो मुझसे कहा गया था, ज़ैनब तेरे सर पे चादर नहीं होगी, ज़ैनब तेरे हाथों में रसन होगी, ज़ैनब दयार बदयार होगी। ए बीबियों, मैंने तुमसे वादा किया था, मेरा अब्बास जैसा भाई है, न किसी में हिम्मत है चादर छीने, न किसी में ताकत है हाथों में रसन बांधे। लेकिन ए बीबियों, ज़ैनब को यकीन हो गया हाथों में रसन होगी, सर पे चादर नहीं होगा, लोगों का मजमा होगा, अली की बेटी होगी। हाँ अज़ादारो, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। मुझे अब्बास की पूरी शहादत पढ़नी है ना, इसलिए मैं ठहर ठहर आपके सामने पढ़ रहा हूं। कैसे जुमले पढ़ूं? अब जनाब ज़ैनब ने क्या जुमला कहा है? भैया अब्बास जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज, जाओ खुदा हाफिज। हुसैन और अब्बास में गुफ्तगू हो रही, ज़ैनब तो खैमे से इस मंजर को देख रही ना। अब जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? भैया अब्बास, आज के बाद वो आंखें जागेंगी, आज के बाद वो आंखें जागेंगी जो रातों को सोया करती थी। भैया वो रातों को सोया करती थी, भैया वो सोएंगी जो रातों को तेरे खौफ से जागा करती थी। भैया ज़ैनब बेचैन हो रही, भैया ज़ैनब आज के बाद सोना मैसर नहीं। आज़ादारो, खुदा तो कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। गाजी के मसाइब है, ज़ैनब के ढारस थी, हुसैन के लश्कर का लम्हार था। बाज घोड़े पे सवार मैदान करबला की तरफ, उस तरफ चले जहां नहर फुरात थी। एक मर्तबा गाजी नहर फुरात पर आ गए। अब जब गाजी नहर फुरात पर आए, आप तसव्वुर करिए नहर फुरात पर जब गाजी आए होंगे क्या आलम रहा होगा। अरे जिस हुसैन के बच्चे पानी के लिए तड़प रहे थे, उसी पानी में गाजी आ गए थे।
کیا خیال نہیں آیا ہوگا اسی پانی کے لیے تو سکینہ تڑپ رہی ہے، اسی پانی کے لیے تو حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جب بھی رونا آئے تو زہرا کے لال پہ رونا آئے، جب بھی رونا آئے سکینہ کے چچا پہ رونا آئے، جب بھی رونا آئے اصغر کا ماتم ہو، جب بھی رونا آئے اکبر کے مسائب پہ رونا آئے۔ عزادارو میں کیسے پڑھوں، آپ کیسے سنیں گے؟ اگر 8 محرم کو غازی کے مسائب پر آنسو نہیں نکلے، میں سمجھوں گا سال بھر آپ کے سامنے کوئی بھی ذاکر پڑھ جائے، آپ کے کبھی آنسو نہیں نکل سکتے۔ ارے یہی وہ تاریخ ہے جو غازی سے منسوب کر دی گئی۔ ہاں عزادارو، غازی نے سوکھی ہوئی مشک میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد علم میں باندھا۔ اللہ بہتر جانے غازی کی کیا کیا تمنائیں رہی ہوں گی، کیا کیا آرزویں رہی ہوں گی، نہیں معلوم، لیکن اپنے گھوڑے سے ایک آرزو کا اظہار ضرور کیا، ایک تمنا بتائی۔ اے میرے گھوڑے، اے میرے رہوار، تجھے معلوم ہے عباس کے دل کی آج ایک تمنا ہے، میں خود تمنا علی ہوں، ایک تمنا رکھتا ہوں، تمنا یہ ہے اس پانی کو سکینہ تک پہنچا دیا۔ آزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربل کے حسین نے کہ اس لشکر کے علمدار نے تمنا کی اس پانی کو خیمے تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے اپنی طاقت لگائی، رہوار کی سپیڈ تو بڑھ گئی، لیکن عزادارو کوئی ترائی میں ہو، کوئی بلندی پر ہو، بلندی سے تیر چلے، بلندی سے نیزے چلے، ترائی سے عباس بڑھے، گھوڑا ایک مرتبہ بڑھتا گیا، لیکن ایک لمحہ وہ بھی آیا جب کسی شکی نے عباس کے بازو پر حملہ کیا، بازو قلم ہو گیا، علم کو دائیں سے بائیں میں لیا، لیکن ایک شکی نے پھر حملہ کیا، بازو قلم ہوا، بازو علم دانتوں کے درمیان آیا۔ آزادارو کیسے وہ جملے تاریخ میں لکھے، علم جب جھکتا حسین کی سکینہ کے دل ٹوٹ، علم جب اٹھتا سکینہ بچوں سے کہتی دیکھو میرا چچا آ رہا، پانی لے کر آ رہا۔ علم جب جھکتا سکینہ بے چین ہو جاتی۔ ہاں عزادارو، میں بار بار کہہ رہا ہوں 8 محرم ہے، بھولیے نہیں 8 محرم ہے۔ آج اگر غازی پر نئی مصائب ہوئے، نئی رونا ہوا، تو شاید کبھی اب میرے آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہاتھ آج میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا جو اس مجلس میں بیٹھنے سے پہلے غازی کو علم کو چوما نہ ہو۔ تقریباً سارے ہاتھ ایسے ضرور ہوں گے جب گھر میں علم سجا ہوگا، کسی نے گروی دی، کسی نے ہاتھ بڑھایا، کسی نے پنجے کو لگایا، کسی نے سہرے کو باندھا، سب نے ہاتھ لگائے۔ عزادارو تصور کریے، علم عباس کے دانتوں میں ہے، مشک سکینہ میں پانی ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا آئینہ آئینہ ہرملا، ہرملا نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا ہے بازو نہیں ہے لیکن قبضے میں عباس نہیں آ رہا ہے۔ اے ہرملا چلے کمان میں تیر لگا دے، مشک سکینہ کا نشانہ لے لے، لیجئے تیر چلا، مشک سکینہ پر لگا، زمین کربل کے اوپر عباس کا پانی بہ گیا۔ گھوڑے کو موڑا، کہنے لگے میرے اسب وفادار رہوار، اس پانی کو لے جانے کی تمنا تھی لیکن پانی نہ پہنچا، مجھے فرات پر لے چلو۔ فرات کی جانب گھوڑا چلا، بس فرات کی جانب چلنا تھا، ایک آنکھ میں تیر لگی۔
عباس نے اپنے سر کو جھکایا گھٹنوں کے درمیان لے جانے کے لیے تاکہ تیر کو گھٹنوں سے نکال سکوں۔ اب جیسے ہی تیر گھٹنوں سے نکالنا چاہا، پھر کیا ہوا تاریخ کے جملے راوی مقتل لکھتا ہے ایک گرز لگی، گرز لگنی تھی، تمنا علی آرزو علی زمیں کے حوالے ہو گیا۔ ارے اسی لیے تو سلام الشہید پر، ارے جب کوئی شہید گرتا تھا ہاتھ سلامت ہوا کرتے تھے، لیکن جب عباس گرے تو منہ کے بل زمین کے اوپر آ گئے۔ آواز دی آقا ہماری مدد کے لیے آئیے۔ ابھی تک حسین نے مرثیہ نہیں پڑھا ہے۔ اب جب کربلا کے میدان میں حسین چلے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے جھکی ہوئی کمر سے کہہ رہے تھے الان انکسرا ظہری یا اخی عباس، الان انکسرا ظہری یا اخی عباس، بھیا عباس، اے بھیا عباس کہا ہو لیجئے۔ حسین عباس تک پہنچے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے زانوں پر عباس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا عباس کوئی آرزو رکھتے ہو، کوئی تمنا رکھتے ہو؟ کہا ہاں ہاں آرزو ہے۔ تمام آرزوؤں میں عباس کے ایک آرزو کیا تھی؟ میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کسی شہید نے حسین سے یہ نہیں کہا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، لیکن زہرا کے اس بیٹے نے زہرا کے لال سے یہ بات کہی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ آزادار وصیت کے مطابق حسین کھڑے ہوئے علم کو اٹھایا۔ اب عباس کے تو بازو نہ تھے، حسین کے بازوؤں نے علم کو پکڑا، لے کر خیمے کی جانب چلے۔ آزادار و سکینہ نے آتے دیکھا، دیکھا علم تو آیا علمدار نہ تھا۔ آواز دی اے میرے بابا آپ قلم لے کر آئے لیکن چچا نہیں آیا۔ آواز آئی بیٹی سکینہ تیرا چچا مارا گیا۔